माह रमज़ान का चाँद ज़ाहिर हो गया, सिर्फ 70 बार पढ़ लो। माह रमज़ान का चाँद देखकर जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा वो घर उसी साल अरबपति बन जाता है। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान का चाँद ज़ाहिर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान का चाँद ज़ाहिर हो गया। आज ये वजीफा पढ़कर 400 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से आपको अता फरमाएगा। नसीब ऐसे चमकेगा कि देखकर आपके रिश्तेदार भी हैरान रह जाएंगे। माह शबान के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। ये आखिरी मौका है और अब जो आने वाला महीना है वो माह रमज़ान का बाबरकत महीना है और ये इस्लामी साल का 9वां महीना है जो कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस महीने में कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करो ताकि तुम्हारे पूरे साल के अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमा दे और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए। एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिस जिंदगी में ना तकलीफ हो, ना दर्द हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, ना इन सारे मसाइल से निकलने के लिए ये वजीफा पढ़ लो। बरसों की अधूरी हाजतें, बरसों की नामुकम्मल ख्वाहिशें आज पूरी हो जाएंगी। बरसों के अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे। बिगड़े हुए काम बन जाएंगे क्योंकि ये वजीफा इतना ताकतवर, इतना पावरफुल है। जिस घर में आज इस वजीफे को पढ़ लिया जाएगा उस घर के कोने कोने से गुर्बत खत्म हो जाती है। जिस घर में इस तस्बीह को पढ़ लिया जाता है उस घर के कोने कोने से तंगदस्ती खत्म हो जाती है। जिस घर में इस पावरफुल तस्बीह को पढ़ लिया जाता है उस घर के कोने कोने से जादू के असरात खत्म हो जाते हैं, जिन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं। उस घर के कोने कोने बंदिशें और रुकावटें खत्म हो जाती हैं। उस घर के कोने कोने से नहवस्तें और बेबरकती खत्म हो जाती है। उस घर में रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है, आज एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जिसे पढ़ने के बाद 3 मिनट बाद मौजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। जिसे पढ़ने के बाद रब्बे करीम मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से जो भी मांगा जाए फौरन मिल जाए। जो लोग जिन्होंने शबान के महीने को लापरवाही में गुजार दिया और जो लोग अब रमज़ान के महीने में अल्लाह से रिज़्क और दौलत शोहरत चाहते हैं वो आज ये वजीफा पढ़ ले। आप रिज़्क चाहते हैं, रिज़्क मिलेगा। दौलत चाहते हैं, दौलत मिलेगी। नौकरी चाहते हैं, नौकरी मिलेगी। कारोबार में तरक्की के लिए, शादी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद के लिए ये वजीफा बेहतरीन अमल है। मकसद चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, आज ये खास वजीफा पढ़ते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाता है। बड़ा ही बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो इस महीने को भी लापरवाही में गुजार देगा। जो शख्स कहता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जो शख्स कहता है कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, घर से बेरोजगारी, बेसुकूनी का खात्मा नहीं होता, वो आज ये खास वजीफा लाजमी पढ़कर देखे। गम हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्तियां हैं तो इंशाअल्लाह तमाम की तमाम का खात्मा हो जाएगा। आज ये वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में माह रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना।
آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب چاہا، جس سے وقت ملتا ہے، جیسے وقت ملتا ہے، یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے بھی ان قبولیت کی گھڑیوں کا بڑی شدت سے انکار میں نے بھی ان قبولیت کی گھڑیوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب وہ گھڑیاں آئیں اور میں یہ وظیفہ پڑھوں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جس سے رب کریم عطا کرے؟ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سننے کے بعد باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 1 بار ثواب کی نیت سے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ بینک سے بڑی رقم چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی شروعات میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیں۔ یوں محسوس کریں کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا ہے۔ وظیفہ ہے تو یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لو، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورہ کوثر کو آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔
جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر 70 بار پڑھ لیتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 70 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے ایک خاص اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ وہ نام یا باسی تو ہے۔ یا باسی تو اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا مطلب ہی غیب سے دینے والی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی آمدنی ہے کہ میں اپنے لیے گھر خرید لوں، گاڑی خرید لوں، میری قرض سے جان چھوٹ جائے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، میری پریشانی اتنی بڑی نہیں جتنا بڑا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیز لائے گا، یہ بات لائے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا باسی تو پڑے گا تو ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ اب ذرا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا باسی تو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسی تو 1 بار ہو گیا، یا باسی 2 بار ہو گیا، یا باسی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسی تو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام یا باسط سے پکارا جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے میرے صفاتی نام سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ تو اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا باسط کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ آج کا آخری وظیفہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنی یا مغنی ہیں۔ یا غنی کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والا ذات، غنی کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا غنی یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنی یا مغنی کو ہاتھ کی لکیروں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ 100 بار یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، نیت اور تعداد میں ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں
तो आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था। वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफा मुकम्मल हो चुका है। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफों का फायदा नहीं होता। जब तक आप रब की पकड़ में हैं, आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की तौबा कर लें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल कर ली है, फिर जिद करके मांगिए, आंखों में आंसू लेके मांगिए। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।